یہ جو بحث تھی اس کا حل ابھی ایڈز کی تحقیق کے دوران ہوا ہے. ایڈز پر امریکہ میں بہت ریسرچ ہوئی اور اس ریسرچ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بہت سے ایڈز کے مریضوں کو سفلس بھی ہو گیا، حالانکہ سفلس کے کوئی آثار اس سے پہلے موجود نہیں تھے، بلکہ اپنی سوسائٹی سے یہ بالکل اپنی طرف سے اس کو ختم کر بیٹھے تھے. پھر ان کے جن کے والدین زندہ تھے ان کی ہسٹری لی، اور وہ عورتیں جن کے ساتھ تعلقات تھے ان کی تاریخ لی. سفلس نہیں تھا، لیکن ایڈز ہوئی ہے تو سفلس بھی ہو گیا. اور اس پر اب یہ ان محققین کی متفقہ رائے ہے کہ سفلس کے متعلق جو ہمارا خیال تھا کہ یہ پیچھا چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، یہ غلط ہے. یہ کسی نہ کسی حیثیت سے ایک کمزوری کی صورت میں جسم کے اندر رہتا ہے، اور باوجود اس کے کہ دوبارہ سفلس کے جراثیم عمل نہ کریں، اندر دبے ہوئے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہڈیوں میں کسی جگہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب وقت مناسب دیکھیں باہر آ کے وہ حملہ کر دیتے ہیں اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہی حال سوزاک کا ہے، جس کے متعلق اگرچہ ایلوپیتھی کوئی ریسرچ نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا سفلس میں جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہومیوپیتھی کا دوسرا دعویٰ بھی درست لگتا ہے.